یہاں ایک تفسیر کے حوالے سے چھوٹا سا مسئلہ بناتا ہوں۔ یہاں یہ جو فجعلہ غثاء احوا، اس کا اتنا اپوزٹ معنی دو مختلف معانی کیے گئے ہیں۔ بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے مفسرین یا بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو بھی بہت سادہ سادہ باتیں بھی ان کو نہیں ایسے توجہ ہوتی اس کی طرف، اور وہ بس جیسے سنا ہے، جیسے پچھلوں نے لکھا ہے، جیسے دوسروں نے لکھا ہے، وہ دیکھ کر آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی انہی جگہوں میں سے ایک ہے۔ اب یہاں دو اپوزٹ معنی میں آپ کو بتاتا ہوں، دو معنی کیے ہیں مختلف لوگوں نے، اور وہ بالکل ایک دوسرے کے۔ اب یہ جو چراگاہیں نکلی ہیں، ایک لوگوں نے معنی کیا ہے فجعلہ غثاء احوا، یعنی اس کے بعد خدا نے اس کو ویران کر دیا، خراب کر دیا، سیاہ خاص و خاشاک بنا دیا۔ سیاہ خاص و خاشاک یعنی جیسے کہ خشک ہو جاتا ہے۔ یہ چراگاہیں جب دھوپ پڑتی ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے، تو چراگاہیں ساری کیا ہو جاتی ہیں؟ خشک ہو جاتی ہیں، اور بلکہ سیاہ، ادھر لکھا ہے سیاہ بھی ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسرا معنی کرنے والوں نے کیا ہے کہ خدا نے ان چراگاہوں کو پیدا کیا اور پھر اس میں اتنی سبزی وافر مقدار میں دی کہ اس کے اوپر سیاہی کی جھلک نظر آتی ہے۔ چراگاہیں اتنی اچھی ہیں، اتنی سرسبز ہیں کہ ان کی سبزی سیاہی کی طرف مائل ہے اور ایک جھلک دیتی ہے سیاہی کی۔ یہ معنی دوسروں نے کیا ہے۔ ایک نے کیا ہے کہ چراگاہیں پیدا کی اور پھر ان کو کیا کر دیا؟ کچھ ٹائم کے بعد تباہ کر دیا، سیاہ خاک بنا دیا۔ دوسروں نے معنی کیا ہے کہ چراگاہیں پیدا کی اور ان کو ایسا بنایا کہ جس میں سے سیاہی، سبزی کے بعد سیاہی کی جھلک، جیسے کہ ابھی بھی آپ کہیں بہت سرسبز دیکھیں، ایسے کھیت دیکھیں جو بہت ہی سرسبز ہے، لہلہا رہا ہے، تو اس میں ایسے بہت معمولی سی سیاہی کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، تھوڑا سا ایسے جھلک لگتا ہے کہ سیاہی کی طرف، سیاہ رنگ لگتا ہے۔ وہ سبز رنگ کیا لگتا ہے؟ تھوڑا بہت سیاہ اور سبز کو کیا کہتے ہیں؟ آپس میں ملاتے رہتے ہیں لوگ اکثر، جیسے کہ کسی بعض اوقات داڑھی جب جوانوں کی آنا شروع ہوتی ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ کیا ہوا ہے اس کی سیاہ داڑھی آئی ہوئی ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ سبزی اس کی جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے، چہرہ تھوڑا تھوڑا سبزی سبز ہو رہا ہے، اس طرح، یا ایک لفظ ہے اس کے لیے خاص، تو وہ بولتے ہیں اس لیے کہ سیاہ اور سبز یہ جو ہے جب درمیان میں آتے ہیں تو ایک جگہ پر ان کا ملاپ ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تب۔ خوب فرماتے ہیں اب یہاں جو ہے زیادہ تر مجھے تو یہ دوسرے والا معنی جو بعض لوگوں نے کیا ہے، عام طور پر اکثر نے وہی پہلے والا معنی کیا ہے کہ خدا نے چراگاہیں بنائیں اور پھر ان کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ جبکہ احوا جو سیاہی کا معنی دیتا ہے، یہ وہ سیاہی نہیں ہے جو تباہی والی ہوتی ہے، یہ وہ سیاہی ہے جو کسی چیز کے پر رونق ہونے، کسی چیز کے شاداب ہونے کی علامت ہو، وہ احوا ہوتی ہے۔ تو جب چراگاہ بہت سرسبز و شاداب ہوگی تو اس میں سے کیا ہوگا؟ وہ احوا، فجعلہ، اور بنایا اس نے۔ فجعلہ بھی خود بنا رہا ہے، خدا کریم نے نہیں کہا ہے فبدلہ، بلکہ کہا اسی کو بنایا، اسی کو یعنی چراگاہ کو بنایا۔ کیا بنایا؟ غثاء احوا، ایسے کہ ڈھیر لگا ہوا ہے سبزی کا اور گھاس کا، اور وہ بھی کیا ہے؟ احوا ہے۔